العالمين الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن المحسنين مصباح الهدى وسفينة النجاة الصلوات حضرت محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اب اس کے مجلس کا آغاز کروں. جو ہمارے جوان بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، دستبستہ گزارش ہے کہ وہ آگے آئیں اور فرش اعضا کے اوپر آئیں، اور سیفی بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ فرش کے آگے آئیں. آصف بھائی آگے آ جائیے، ریحان چاچا آگے آ جائیں، مل جل کر آپ لوگ آگے آئیں. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے بر محمد. جس حدیث مبارک کو چنا اور اسی حدیث مبارک کے سلسلے میں پہلی محرم سے لے کے ابھی تک کی تمام مجالسوں کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف اس حدیث کے ذریعے سے کرایا جا رہا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یقیناً یہ پہلی محرم سے 11 محرم تک یا 12 محرم تک جو بھی مجالسیں اس حدیث کے ذیل میں پڑھی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو، آپ کی کردار شناسی، شخصیت شناسی اور آپ کی معرفت کرواتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی اس حدیث کو اگر اس کی تفصیل اور اس کی تفصیل اگر بیان کی جائے، اس کو ایکسپلین کیا جائے تو ساری زندگی انسان کی کم پڑ جائے گی، مگر اس حدیث کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گا. صلوات پڑھ کر محمد والے بھائی بنا کسی تمیز کے موضوع پہ آتے ہوئے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جیسا نمائندہ خدا بند متعال نے دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اس کو ہدایت کا چراغ بنایا، اس امت کو نجات دینے کے لیے ایک ایسی کشتی بنا کے بھیجا کہ زمانے میں جب اندھیرے کے بادل چھائے ہوئے تھے تو کہا دیکھو ایک ایسے ہادی اور رہبر کو بھیجا جا رہا ہے کہ جو زمانے کے اندھیروں کو آ کے مٹا دے گا اور جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کو نجات کی طرف لے جائے گا. اسی طریقے سے زمانے میں آپ دیکھیے کہ امام حسین سے پہلے بھی کتنے ہادی اور رہبر کو خدا بند متعال نے اس زمین کے اوپر روئے زمین پہ بھیجا، اپنا ہادی اپنا رہنما بنا کے. مقصد جو ہے وہ خدا کا ایک رہا ہے، شروع سے آخر تک، اول سے آخر تک، آدم سے فاطم تک ایک ہی مقصد رہا ہے کہ امت کی اصلاح ہو جائے. لوگ جو ہیں وہ راہ راست پہ آ جائیں، جو راستہ بھٹک چکے ہیں یا راستہ بھٹکنے کے جہاں امکانات ہیں ان کو جو ہے بھٹکے ہوئے راستے سے صحیح راستے پہ لے آیا جائے. بھائی خداوند متعال سورہ فاطر میں اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے کچھ بندوں کو چن لیا ہے اور ان کو چن کے ہم نے تمہارے لیے نمائندہ بنا دیا ہے، تمہارے لیے ہادی بنا دیا ہے. بہت توجہ میں طالب ہوں آپ حضرات سے. خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے کچھ بندوں میں سے کچھ ایسے خاص بندے ہیں کہ جن کو میں نے چن لیا ہے اور چن کے میں نے ان کو نمائندہ بنا دیا ہے. اب ارباب اعضا بات یہ ہوتی ہے کہ خداوند متعال اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو کہ جن کو میں نے تمہیں لوگوں میں سے چن لیا ہے اور چننے کے بعد میں نے ان کو تمہارے درمیان میں تمہاری ہدایت کے لیے ان کو ہادی اور رہبر بنا کے تمہارے درمیان میں بھیجا ہے. ارباب اعضا پہلی بات تو یہ ہوگی کہ خداوند متعال قرآن مجید کے ذریعے سے ہم کو یہ بات بتا رہا ہے. آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ جو بندے ہیں کہ جن کو میں نے چن لیا ہے اور تمہارا
تمہارے لیے تمہاری ہدایت کے لیے میں نے ان کو یہاں پہ بھیجا ہے، ان کو میں قرآن کا وارث بنا کے بھیج رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ ان کو جو میں نے چن لیا ہے، ان کو میں نے قرآن کا وارث بنا کے بھیجا ہے۔ ارباب ازا، اب بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اہل بیت کو، آل رسول کو کہاں سے جو ہے قرآن کا وارث بتایا جا رہا ہے، یہ قرآن کے وارث کیسے ہو گئے، خدا کیسے ان کو قرآن کا وارث بنائے گا، خدا نے کہاں کہا ہے کہ قرآن کا وارث؟ بھائی قرآن کا وارث تو دور کی بات ہے، میں آپ کو ایک مثال پیش کر دیتا ہوں۔ خدا نے کیا کیا بتایا ہے آپ دیکھیں۔ اگر بات وارث کیا ہے، بات قرآن کے وارث کیا ہے، تو قرآن تو پھر قرآن ہے، کتاب ہے خدا کی۔ آپ دیکھ لیجئے بھائی، ایک انسان ہے، خدا نے دیکھی میراث میں دیا ہے، وارث کا جو ہے کیا کانسیپٹ خدا نے رکھا ہے۔ باپ ہے، باپ کی جائیداد میں بیٹے کا کتنا حق ہے، کون وارث ہوگا، کس کو کتنا پرسنٹیج کے حساب سے ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، پڑوسی کو کتنا ملے گا، خونی رشتے جو ہیں، نسبی رشتے ہیں، ان کو کتنا ملے گا۔ یعنی ارباب اعضاء آپ یہ بتائیے، مال جو ہے وہ مال کا خدا بند متعال وارث بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا مال ہے، تم مر جاؤ گے، تمہارے اس مال سے فلاں انسان تمہارے مال کا اتنا پرسنٹیج ملے گا۔ توجہ چاہتا ہوں نظر چاچا، ملاحظہ فرمائیے کہ مال کا وارث میں کہوں گا بڑے ادب و احترام سے، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، ذرا یہ بتا دے کہ مال یہ میرا ہے، یہ گھر یہ میرا ہے، جس گھر کو میں نے بنایا ہے، اس مال کو میں نے کمایا ہے، ارے تو آ کے جو ہے اس کا وارث بتا رہا ہے، کمائی میری ہے، وارث تو بتا رہا ہے۔ بس ارباب اعضاء مجھے کہہ کے آگے نکل جانے دیجئے کہ گھر ہمارا کمایا ہوا ہے، مال ہمارا کمایا ہوا ہے، وارث وہ بنا رہا ہے۔ ارے یہ سب چیزیں تو ابھی ہماری ہیں، وارث وہ بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ دین بھی اسی کا ہے، شریعت بھی اسی کی ہے، قرآن بھی اسی کا ہے۔ جب ہماری کمائی ہوئی چیزوں پہ وارث وہ بنا رہا ہے، تو جو دین اس کا ہے، جو شریعت اس کی ہے، جو قرآن اس کا ہے، اس کا وارث بھی اسی نے بنایا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد بھائی آپ بتائیے، میں نے کوئی غلط سوال تو نہیں کیا خدا کی بارگاہ میں؟ بھائی مال میں نے کمایا ہے، بتا خدا رہا ہے کہ وارث کون ہے؟ میرے جانے کے بعد میرے مال کا وارث کون ہے، کس کو کتنا ملے گا، یہ بتا خدا رہا ہے۔ گھر ہم نے بنایا، بتا خدا رہا ہے اس گھر میں کس کی میراث ہے، کون کتنے پرسنٹ کا میراث ہے، وارث ہے۔ اور جو کتاب خدا نے دی ہے، جو دین اور اسلام اور شریعت خدا کی ہے، اس کو وہ بے وارث کیسے چھوڑ دے گا؟ لہذا یہ منطق کی بات ہے، یہ فلسفے کی بات ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ جو انسان، جو خدا ہمارے پرسنل چیزوں کو، ہماری ذاتی چیزوں کے لیے جو خدا جو ہے اپنی کتاب میں وارث بنا کے بھیج رہا ہے، وہ اپنے دین و شریعت کو بنا وارث کے نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ بس اس نے قرآن مجید میں یہ بات بول دی کہ دیکھو میں نے تمہارے ہی لوگوں میں سے، درمیان میں سے کچھ ایسے لوگوں کو چن لیا ہے جن کو میں نے تمہارا نمائندہ بنا دیا ہے اور قرآن کا وارث قرار دیا ہے۔ ارباب اعضاء مجھے کہہ لینے دیجئے، بیداری کا ثبوت دیجئے گا، جملہ میں کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ بھیا اب یہ تو بات ہماری قسمت کی ہے کہ ہمارے حصے میں جو ہے وہ ہے، آپ کو ماننا ہے جن کو خدا نے چن لیا ہے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے صاف صاف کھلے الفاظوں میں، اب ہمارا ایمان تو خدا کی کتاب کے اوپر ہے، جس کو خدا کہہ رہا ہے ہم اس کو وارث مان لیں گے۔ آپ کو وارث ماننا ہو آپ مت مانیے، آپ جو ہے وارث خود سے چن لیجئے۔ اب یہ تو بات قسمت کی ہو گئی کہ ہمارے حصے میں وہ آئے گا کہ جس کو خدا چن رہا ہے، آپ کے حصے میں وہ آئے گا کہ جو چھاٹا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ بھائی آپ یہ بتائیے، بہت ہی آسان سی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب خدا کسی کو چنتا ہے تو اس کی کس بیس پہ وہ چنتا ہے؟ کہ ظاہر سی بات ہے وہ اس بیس کے اوپر خدا چنتا ہے کہ جو سب سے افضل ہو، سب سے بہتر ہو، جو سب سے افضل ہو، علم میں سب سے افضل ہو، عمل میں سب سے افضل ہو، حلم میں سب سے افضل ہو، اخلاق میں سب سے افضل ہو، منزلت میں سب سے افضل ہو، اسی کو خدا چنے گا نا اپنا نمائندہ۔
تو اب بھیا یہ بتائیے اگر ایک پلیٹ میں اچھے اچھے آم نکلے ہوئے تھے، ایک پلیٹ میں اچھے اچھے آم نکلے ہوئے تھے، ہم لے کے آ گئے اپنے مہمان کے سامنے، ہم نے نکال کے رکھا، ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیے میں میزبان ہوں، آپ مہمان ہیں، آپ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، لہٰذا نہیں سمجھ رہے، لہٰذا آپ میرے گھر میں آئے ہیں، لہٰذا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اچھا اچھا چن کے دے دوں۔ اب آپ کو چنا ہوا نہ سمجھ میں آئے، بھائی میں نے پلیٹ سے سارے اچھے اچھے آم نکال کے آپ کے لیے چن لیے، اب جو پلیٹ میں بچے ہوئے ہیں وہ سڑے گلے آم بچے ہوئے ہیں، اب آپ کی نظریں جو ہے وہ سڑے گلے پہ اٹکی ہوئی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، خدا تو ہم کو دے رہا ہے چنے ہوئے، اب ہم ہی اگر جو ہے وہ چھٹے ہوئے کے پاس جا رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ خدا تو کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں نے قرآن کا وارث تمہارے لیے بتا دیا ہے کہ قرآن کے وارث یہ اہل بیت ہیں جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنا کے تمہارے درمیان میں بھیجا ہے، اب آپ جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے وہ وارث بنا دیجئے میٹنگ کر کے، تو اس میں ہم نہیں جانتے ہیں، اس میں جو ہے یہ آپ کا قصور ہے، اس میں خدا کا یا خدا کے ماننے والوں کا یا خدا کے اہل بیت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ صلوات پڑھ کر محمد علیہ تو بھائی پتہ یہ چلا کہ خدا نے اپنے چنے ہوئے نمائندوں کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بات بہت سنی ہوگی کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور جانے کے بعد آپ عبادت کرتے تھے اور خدا کی بندگی میں آپ مشغول رہتے تھے، مگر ارباب ازا میں کہوں گا کہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ سے ہر انسان اتنا جانتا ہے، اتنا علم رکھتا ہے کہ وہ اس بات کا قائل ہے، وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ رسول خدا غار حرا میں بہت پہلے سے جاتے تھے، اور نہ صرف رسول خدا جاتے تھے غار حرا میں پہلے سے، بلکہ جو بنی ہاشم کے افراد تھے یہ بھی غار حرا میں بہت پہلے سے جاتے تھے۔ اور اس زمانے میں جس زمانے میں رسالت مآب روئے عرب کے اوپر آپ آئے اور آپ کی ولادت ہوئی، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی اس وقت کی میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب آپ کے اوپر رسول خدا کے رسول ہونے کی وحی نہیں آئی تھی، آپ ایک عام انسان کی حیثیت سے تمام انسانوں کے سامنے ظاہری انداز میں رہ رہے تھے، یعنی اسلام کی جو ہے تبلیغ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ روئے عرب پہ اس ٹائم جو زمین تھی عرب کی، وہاں پہ کون کون سے دین ملتے تھے؟ کہا وہاں پہ بہت سے دین ملتے تھے، کوئی جو ہے وہ آنکھ کی پرستش کرتا تھا، کوئی جو ہے وہ سورج کی پرستش کرتا تھا، کوئی جو ہے وہ کسی دیوی دیوتاؤں کو مانتا تھا، ان کی پرستش کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں جو بنی ہاشم کے ماننے والے تھے، جناب ہاشم تھے جن کی نسل تھی، یہ لوگ دین ابراہیم کے اوپر تھے۔ بھائی بیداری کے ثبوت دیے گا، ہر انسان اس بات کا قائل ہے کہ بنی ہاشم اسلام کی تبلیغ کا حکم آنے سے پہلے جو بنی ہاشم تھے یہ دین ابراہیم کے اوپر تھے، اس ٹائم پہ ان کا ایمان جو تھا وہ دین ابراہیم کے اوپر تھا۔ اب ہر وہ انسان جو کہے گا کہ یہ دین ابراہیم کے اوپر تھے، غار حرا میں آتے تھے اور بنی ہاشم کے ساتھ میں رسول خدا بھی آتے تھے اور آپ جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، اعتکاف کی حالت میں رہتے تھے، اس طرح کی باتیں جو ہیں ہوتی تھیں۔ بھائی اب قرآن مجید کی جو ابتدائی آیت آئی ہے غار حرا میں، توجہ چاہتا ہوں شروع سے لے کے آخر تک جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیداری کا ثبوت دیے گا، انشاءاللہ آپ کو ایک منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب غار حرا میں رسول جاتے تھے اور جو ابتدائی آیت غار حرا میں آئی ہیں، اس وقت رسول خدا غار حرا کے باہر تشریف فرما ہے، ساتھ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی رسول کے ساتھ میں علی بھی موجود ہیں۔ غار سے رونے کی آواز آئی، دیکھیں ایک منزل پہ پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کو لطف تب آئے گا، آپ کو منزل کا پتہ تب چلے گا جب آپ مسلسل انداز میں جڑے رہیں گے اس گفتگو سے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے بھائی، رسول کے ساتھ میں مولا کائنات موجود ہیں، غار سے رونے کی آواز آئی، غار سے رونے کی آواز آئی۔ مولا علی نے سوال کیا، یا رسول خدا یہ بتائیے یہ غار سے رونے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟
رسول خدا فرماتے ہیں یا علی غار سے جو رونے کی آواز آ رہی ہے وہ شیطان کی آواز ہے. ہر انسان مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے کہ جب غار ہرا سے رونے کی آواز آئی, ابتدائی آیت نازل ہوئی تھی, اس وقت جب رونے کی آواز آئی مولا کائنات نے یہ بات سوال کیا یا رسول اللہ یہ رونے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ رسول خدا جواب دے رہے ہیں یا علی یہ شیطان کے رونے کی آواز ہے. توجہ چاہتا ہوں, یعنی ابتدائی آیت جب قرآن کی نازل ہو اس وقت جس کی رونے کی آواز آئے وہ شیطان ہوتا ہے. اب مجھے جملہ کہہ دینے دیجئے کہ جب قرآن کی ابتدائی آیت آئی تو جو رونے کی آواز آئی وہ شیطان کی آواز تھی. تو غدیر میں جب انتہائی آیت آئی ہے قرآن مجید کی تب کچھ ایسے لوگ تھے جو رونے کی آوازیں بلند کر رہے تھے. وہ کس کی آوازیں ہیں؟ صلوات پر محمد. بھائی میں کچھ زیادہ تفریح یا افراد کا تو میں کچھ ایسی بات میں نہیں بیان کر رہا ہوں, کوئی ایسا بیان میں اس سے بیان بازی سے تو میں کام نہیں لے رہا ہوں, حق بیانی ہو رہی ہے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں نا. اور دوسری چیز یہ کہ انسان کو بھائی ہمارے اور آپ کے پہلے امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے اور آپ کے پہلے امام مولا علی یہی تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے پیچھے مت ہٹنا. نہیں آپ لوگوں نے سماعت فرمایا. مولا علی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ڈر سے حق بات کو کہنے سے پیچھے مت ہٹو. دو وجہ بتائیے مولا نے. کہا دیکھو پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تمہارے رزق کو تم سے دور نہیں کر سکتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تمہاری موت کو تم سے قریب نہیں کر سکتے. لہذا جب بھی بولو تو حق بولو. ہاں ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ حق ہم جو ہے وہ کہاں پہ بیان کر رہے ہیں, کس جگہ پہ بیان کر رہے ہیں, اس کا جو ہے تھوڑا سا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. بہرحال دیکھیے گفتگو کہیں اور سے کہیں اور نکل جائے اس سے پہلے میں اپنی گفتگو پہ اوپر واپس آنا چاہتا ہوں. اب بھیا آپ یہ بتا دیجئے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے رسول خدا کے اوپر وہ نازل ہوا ہے دو طرح سے. ایک جو ملتا ہے تاریخ میں کہ قرآن کی جو نازل ہونے کی جو ترتیب بیان ہوتی ہے کہ وہ مختصر تھوڑا تھوڑا رسول خدا کے اوپر نازل ہوا. 23 سال لگے, یعنی 23 سالوں میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے خدا نے اپنے حبیب کے اوپر نازل کیا. جو دوسری ترتیب ملتی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ مسلم ایک بار میں نازل ہو گیا قلب رسول کے اوپر. کب نازل ہوا؟ کہا ماہ رمضان المبارک میں جو ہماری شب قدر ہے اس میں نازل ہوا. تو اب اس کے حوالے سے جو ملتا ہے کہ قرآن جو شب قدر میں رسول رسالت آپ کے اوپر نازل ہوا وہ کب نازل ہوا, کیسے نازل ہوا؟ کہا انسان کا پلک جھپکنا جو ہے وہ زیادہ وقت ہو جائے گا, یعنی ہم نے اور آپ نے ایسے اپنی پلکیں جھپکی اور قرآن جو ہے وہ نازل ہو گیا رسول کے اوپر. توجہ چاہتا ہوں, قرآن جو ہے وہ نازل ہو گیا, ادھر ہم نے پلکیں جھپکی, قرآن نازل ہو گیا رسول کے اوپر. کہا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے اگر شب قدر میں اگر قرآن اس انداز میں نازل ہو رہا ہے کہ ایک لمحہ ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی نہیں لگ رہا ہے پورے کے پورے قرآن کو نازل ہونے میں قلب رسول پہ, تو یہ بتائیے جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ کچھ آیتیں جو ہیں وہ وہاں میدان میں نازل ہوئی, کچھ آیتیں جو ہیں وہ گھر میں نازل ہوئی, کچھ کہیں پہ ہوئی, 23 برس کا ٹائم لگا, 23 برس کا وقت لگا, تو یہ تو پھر جھوٹ ہے. توجہ چاہتا ہوں, اب تو یہ جھوٹ ہے. بھائی انسان ایک ہی طرف رہ سکتا ہے, یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ قرآن کو نازل ہونے میں 23 برس کا وقت لگا, یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ قرآن کو نازل ہونے میں لمحے بھر کا وقت نہیں لگا اور شب قدر میں خدا نے قرآن مجید کو اپنے حبیب کے قلب پہ نازل کر دیا. کہا یہ جو دو عقیدے ملتے ہیں, یہ دو فکریں ملتی ہیں, یہ جو دو روایتیں ملتی ہیں, ان کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ میں بیان کر دیتا ہوں. صلوات پڑھتے پر محمد. بھائی ہمارے جو بہت بڑے مجتہد اور بہت بڑے علماء گزرے ہیں جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ, صلوات پڑھتے پر محمد علیہ محمد. آپ فرماتے ہیں کہ یہ خداوند متعال نے جو قرآن مجید کو نازل کیا ہے, قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے,
یہ کس انداز میں آپ نے نازل کیا ہے؟ یا آپ نے اس انداز میں نازل کیا ہے کہ اس کو جو ہے آپ نے جو بیت المعمور ہے، کہا بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور جو ہے وہ خداوند متعال نے ایک عرش کے اوپر ایک ایسا مقام بنایا ہوا تھا فرشتوں کی عبادت کرنے کی جگہ. توجہ چاہتا ہوں، ایک منزل پہ انشاءاللہ آپ پہنچیں گے اور تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کیا نام تھا؟ بیت ال نہیں، آپ لوگ سماعت نہیں فرما رہے ہیں. کہا خداوند متعال نے ایک ایسا گھر بتایا تھا، یعنی کہ معمور، بیت المعمور یعنی ایسا گھر. بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر اور معمور کا مطلب ہوتا ہے آباد، یعنی ایک ایسا گھر جو آباد رہے، خدا کے کچھ بنائی ہوئی کچھ ایسی شے، خدا کی مخلوق وہاں پہ عبادت کرتی رہے. تو خداوند متعال نے عرش کے اوپر بیت المعمور کو بنایا. بیت المعمور کی تعریف کیا ہے؟ بیت المعمور کو بنانے کے بعد خداوند متعال نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس بیت المعمور کا طواف جو ہے وہ 70,000 فرشتے کریں گے. انشاءاللہ اگر آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ایک منزل پہ پہنچیں گے. اور جو خداوند متعال نے بیت المعمور کی تعمیر کری اور 70,000 فرشتے. اب آپ یہ سن لیجئے کہ ہر فرشتہ جو ایک مرتبہ بیت المعمور کی طواف کر لیتا ہے وہ کبھی زندگی میں دوبارہ طواف نہیں کرتا. اور کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا ہے کہ جس لمحے سے بیت المعمور بنا ہے فرشتے ہمیشہ ہر وقت، دن ہو رات ہو شام ہو صبح ہو، 70,000 فرشتے جو ہیں وہ بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں. اب بھائی آپ یہ بتائیے کہ اسی طرح سے جو ہمارا کربلا معلیٰ ہے، کربلا معلیٰ بھی جو ہے وہ بھی اسی انداز میں ہے کہ کربلا معلیٰ کے بارے میں جو روایتیں جو حدیثیں ملتی ہیں کہ کربلا معلیٰ امام حسین کا مدفن ہے، آپ کا روضہ ہے، اور اس روضے کا 70,000 فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں. ہر وقت، صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو، ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں. بھائی اب آپ یہ بتائیے خانہ کعبہ کو خدا نے کیوں بنایا؟ کہا خانہ کعبہ کو خدا نے بنایا، اس کی جو سب سے بڑی جو وجہ ملتی ہے تاریخ میں، جو ہمارے علماء نے بتائی ہے، ہمارے لاکھوں سلام ہو اپنے علماء کے اوپر، مجتہدین کے اوپر، جو سب سے بڑی اس کی وجہ بتائی ہے وہ وجہ یہ بتائی ہے کہ جب جناب آدم فرش سے عرش پہ تشریف لائے، زمین پہ تشریف لائے، تو جناب آدم بھی اس بیت المعمور کا طواف کرتے تھے. توجہ چاہتا ہوں، بیت المعمور کا طواف کرتے تھے. اب جب جناب آدم اوپر سے نیچے زمین پہ آ گئے، اب جب جناب آدم کو بیت المعمور کی یاد آئی، اب اس کی یاد میں بیت المعمور جس جگہ پہ تھا اسی کے ٹھیک نیچے خداوند متعال نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی. کہا اے میرے نبی، اے آدم، آپ نے جو ہے بہت زیادہ میری عبادت کری ہے، آپ جو ہے یہاں بیت المعمور کا اوپر طواف کرتے تھے. توجہ چاہتا ہوں، لگتا ہے ساری مجلس جو ہے ماشاءاللہ سے آصف بھائی سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے، مگر سب سے زیادہ سوال، سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ وہی دے رہے ہیں. آپ لوگ ایک سلوات دیکھیے، مجلس کو جو ہے وہ اس کانسیپٹ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ مجلس جو ہے وہ ون وے کمیونیکیشن ہو. مطلب کب آئے گا مجلس کا؟ جب ادھر سے بھی گفتگو ہو اور ادھر سے جو ہے وہ جواب آتا رہے، تو ادھر سے بتانے والا بھی جو ہے پھر وہ اپنی ادب حیثیت بیان کرتا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. اب بھائی بیت المعمور کے لیے جناب آدم کے لیے خداوند متعال نے خانہ کعبہ کو یہاں پہ بنایا. کہا اے آدم، آپ جب تک اوپر تھے عرش پہ تھے آپ بیت المعمور کا طواف کرتے تھے. اب میں نے چونکہ آپ کو یاد آئی بیت المعمور کی، میں نے آپ کے لیے نہیں سمجھتا ہمارا، میں نے آپ کے لیے زمین پہ ایک ایسے خانہ کعبہ کو تعمیر کروایا ہے کہ جس کا آپ طواف کر سکیں. ارباب اعضاء، یعنی آپ یہ بتائیے کہ جناب آدم کے لیے وہاں بیت المعمور تھا، جناب آدم یہاں آ گئے تو خدا نے جو ہے ان کے طواف کرنے کے لیے بیت المعمور کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا لیا. اب آپ جو ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ امام باڑہ بنائے ہوئے ہیں، یہ امام باڑہ بنانا کیسا ہے؟ ارباب اعضاء توجہ چاہتا ہوں، مجھے کہہ لینے دیجئے جملہ کہ جب جناب آدم کے لیے خدا نے جو ہے بیت المعمور کی جب یاد آئی تو یہاں پہ زمین پہ جو ہے خانہ کعبہ بنایا اور جناب آدم نے اس کا طواف کیا. اب بس ہمارا کربلا بھی ہے، یہ کربلا معلیٰ بھی ہے جو ہے 70,000 فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں. ارے ہم جو کربلا نہیں پہنچ پاتے ہیں، ہم نے اس کربلا کے لیے اپنے گھر میں عزا خانے بنا لیے ہیں. ارے جیسے وہاں پہ کربلا ہے ویسے ہی ہمارے عزا خانے ہیں، جیسے وہاں پہ بیت المعمور ہے ویسے ہی یہاں پہ خانہ کعبہ ہے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد.
تو دیکھیے کتنے بہترین انداز میں آپ دیکھیے کہ کیا تاریخ ہے بیت المعمور کی. کہاں لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں. دیکھیے لوگوں کا کام ہے اعتراض کرنا, آپ کا کام ہے کام کرنا. اپنے مقصد کے اوپر آپ توجہ دیجیے, لوگوں کے کہنے میں مت آئیے. اور ہمیشہ لوگ ہی کیوں کہیں, کبھی آپ بھی کچھ کہہ دیا کریے. میں غلط کہہ رہا ہوں, ہمیشہ ہم ہی کیوں سنیں, کبھی ہم بھی پیرا کی کہتے ہیں ہم نے امام باڑہ بنایا ہے. یہ بتائیے آپ بھی اسی محمد رسول کو مانتے ہیں, آپ بھی تو ان کو مانتے ہیں, آپ نے امام باڑہ کیوں نہیں بنایا, آپ نے امام باڑہ کیوں نہیں بنایا؟ بھائی ہم تعزیہ رکھتے ہیں, آپ نے کیوں نہیں رکھا, آپ یہ بتائیے. ایک صلوات پڑھ دو بھائی محمد بھائی. سو کی سیدھی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ تکرار کرتے ہیں کہ خدا نے جو ہے اپنا جو ہے بنایا وہ نمائندہ نہیں بھیجا ہے, ہم جو ہے یہاں پہ میٹنگ کریں گے, ہم جو ہے یہاں پہ ہم چنیں گے. یعنی انسان یہ دیکھیے کس فکر کے کس نظریے کے قائل لوگ ملتے ہیں زمانے میں کہ خدا جو ہے وہ وارث نہیں بنا رہا ہے, وارث ہم بنائیں گے. کہا دیکھو وارث جو ہے وہ تم نہیں بناؤ گے, وارث جو ہے وہ خدا بنا رہا ہے. کہا دیکھیے آئیے آپ قرآن سے ثابت کر دیجیے. ہر بات پہ قرآن پہ چلے آتے ہو. یہ ہے قرآن پہ کہاں سے ہے, عزاداری قرآن میں کہاں ہے, ماتم قرآن میں کہاں ہے, تعزیہ قرآن میں کہاں ہے. ٹھیک ہے ارباب اعضا, ہم کو الحمدللہ اہل بیت کے اور اپنے اہل بیت کے جو غلام ہیں, جو علماء مجتہدین ہیں, ان کے ذریعے سے کچھ ایسی چیزیں تو مل ہی گئی ہیں کہ ہم اپنا ڈیفنس تو کر ہی سکتے ہیں. کم از کم منیمم بتا رہا ہوں, یہ منیمم کرائٹیریا ہے کہ ڈیفینسو اپروچ تو انسان کی, آفینس مت کریے, آفینس مت کریے. مگر ہمارے اہل بیت نے بھی ڈیفینس کیا ہے, ہمارے اہل بیت نے بھی ڈیفینس کیا ہے. کبھی بھی آ کے یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ڈیفینس بھی نہ کیا ہو. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے. تو بھائی اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس بات کو جو ہے وہ قرآن سے ثابت کر دو, اس بات کو جو ہے وہ قرآن سے ثابت کر دو, کوئی بھی بات ہوتی ہے تو قرآن سے ثابت کر دو. بھائی ہمارے جو نبی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام, جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا, اے پروردگار مجھ کو ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. بھائی خدا نے دعا کو مستجاب کیا, دعا کو قبول فرمایا, جناب ابراہیم جناب اسماعیل جیسا نیک اور صالح بیٹا عطا کیا. اب نیک اور صالح بیٹا عطا ہو گیا, شروع سے آخر تک آپ سب جو ہے وہ توجہ دیجیے گا. ادھر ایک اور منزل پہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. بھائی نیک اور صالح بیٹا عطا کیا, دعا کو قبول کر لیا, خلیل اللہ تھے, دعا کو قبول کر لیا, نیک اور صالح بیٹا دے دیا. بیٹا تھوڑا بڑا ہوا, بڑا ہونے کے بعد دیکھیے کوئی نئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں, سب آپ سنتے رہتے ہیں, صرف اور صرف ایک نچوڑ ایک نتیجے پہ میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. نئی بات کچھ بھی نہیں ہے, سب اللہ کا شکر ہے کہ ہر انسان یہاں پہ جو موجود ہے وہ سب سنے ہوئے ہیں. اب جب تھوڑے بڑے ہوئے جناب اسماعیل تو حکم آیا خواب میں. بھائی حکم آیا خواب میں, خواب دیکھا کہ اے ابراہیم آپ جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. خواب کے بعد جب آپ بیدار ہوئے, بیدار ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ ہم نے یہی سنا ہے قرآن میں کہ آپ نے جو ہے اپنا بنا کسی سے جو ہے وہ تذکرہ کرے, بنا کسی سے رائے و مشورہ لیے آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اپنی جو ہے آپ زوجہ سے بیان کرتی ہیں, اور زوجہ کہتی ہیں, بیان کرنے کے بعد نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس کو آپ پورا کر دیجیے. اب جب آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ پورا کر دینا ہے, بھائی میں کہوں گا جناب ابراہیم آپ جو ہے وہ خلیل اللہ ہیں, آپ جو ہے وہ خدا کے نبی ہیں, خدا کے بھیجے ہوئے ہادی اور رہبر ہیں. بھائی خدا نے آپ کو بنا کے امام بنا کے بھیجا ہے, منصب امامت ہے. جناب ابراہیم بھی تو منصب امامت پہ تھے, امام تھے, اور آپ کو جو ہے صحیفہ بھی دیا ہے, صحیفہ ابراہیم. بھائی یہ جو رسول اللہ, توجہ چاہتا ہوں, یہ جو رسول اللہ خدا کے رسول آفیشلی خدا کے رسول بننے سے پہلے آپ ہی کے دین کے اوپر ہیں. رسول اللہ خدا کے رسول ہونے سے پہلے یعنی آفیشلی اسلام کا نمائندہ, اسلام کے آخری رسول گھوشت ہونے سے پہلے آپ ہی کے دین کے اوپر تو ہے. یعنی ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ جناب ابراہیم آپ کا کوئی دین ہے, آپ کسی دین کا نمائندہ بنا کے بھیجے گئے ہیں, کوئی کتاب کوئی صحیفہ خدا نے آپ کو عطا کیا ہے.
بھائی ایک خواب آپ نے دیکھا، خواب کے اوپر آپ عمل کرنے چلے جا رہے ہیں، ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے، ذرا صحیفہ کھول کے دیکھ لیجئے خدا نے کہاں پہ حکم دیا ہے، ذرا کسی سے جائیے تعبیر پوچھ لیجئے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ بھائی غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ یہ بتائیے قرآن مجید میں بہت سے خوابوں کے تذکرے ہوئے ہیں، بہت سے خوابوں کے تعبیر کے تذکرے ہوئے ہیں، بھائی آپ بھی جائیے کسی سے خواب کی تعبیر پوچھ لیجئے، اتنی جلدی کیا ہے، کسی سے خواب کی تعبیر پوچھ لیجئے، یا آپ کو جو صحیفہ ہی دیا ہے خدا نے اسی کو کھول کے بھیج لیجئے کہ اس خواب کا شرعی وظیفہ کیا ہے، بھئی اس خواب کا شرعی وظیفہ کیا ہے۔ ایسا خواب دیکھنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، خدا سے کہہ دیجئے کہ اے خدا اگر تو چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کروں اسی صحیفے میں مجھے لکھ کے حکم کر دیتا۔ یا بھئی آپ یہ بتائیے کہ جناب ابراہیم کے اوپر کیا کبھی کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا؟ ہزاروں مرتبہ جناب ابراہیم کے اوپر فرشتہ نازل ہوا ہے۔ بھئی اب میں خدا سے سوال کروں گا، اے خدا جب تو فرشتوں کو بھیج ہی رہا ہے اپنے نبی کے اوپر تو کیا ضرورت ہے کہ خواب کے ذریعے سے دکھلانا چاہ رہا ہے، ارے فرشتے کے ذریعے سے ہی حکم کروا دیتا کہ اے میرے نبی آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دیجئے۔ کہا دیکھو خدا جو ہے وہ نہ کتاب کے ذریعے سے پیغام بھیج رہا ہے، نہ خدا جو ہے وہ اپنے فرشتے کے ذریعے سے پیغام بھیج رہا ہے، خدا جو ہے وہ محبت کے ذریعے سے امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، خدا جو ہے وہ محبت کے ذریعے سے امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ اب میں کہوں گا کہ اب جو لوگ آ گئے ہیں اور لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ بھیا آپ یہ بتائیے کہ ماتم کے لیے اگر خدا نے کہا ہے تو ماتم جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہے، عزاداری جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہے، امام جو ہے وہ بلا فصل امام ہے یہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہے۔ بھائی جیسے میں خدا سے سوال کروں گا اے خدا معاف کرنا میری جرت کو، بہت میں جرت کر رہا ہوں، بہت ہمت کر رہا ہوں، تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اے خدا گستاخی معاف، مگر سوال میرے ذہن میں آیا تو میں نے پوچھ لیا۔ بھائی جس طرح جو ہے تو نے نماز کا حکم دیا تو عزاداری کا بھی حکم اپنے کتاب کے ذریعے سے دے دیتا، جیسے تو نے حج کا حکم دیا ویسے ہی، جیسے تو نے روزے کا حکم دیا ویسے ہی ماتم اور علم کا بھی تو حکم دے دیتا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ بھائی جیسے تو نے خود زکوٰۃ کا حکم دیا ویسے ہی تو اس فرشِ اعضا کا بھی حکم دے دیتا۔ کہا دیکھو اگر خدا جو ہے وہ ابراہیم کو امتحان لینا چاہتا تھا اس لیے جو ہے کتاب کے ذریعے سے نہیں بتایا، فرشتے کے ذریعے سے نہیں بتایا، خواب کے ذریعے سے بتا رہا ہے، یعنی خواب کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ کہا دیکھو اگر خدا چاہتا تو وہ شریعت کے ذریعے سے بھی عزاداری کو بتانے کے لیے قادر تھا، قدرت رکھتا تھا، یعنی خدا نے قدرت رکھتے ہوئے اگر کتاب اور شریعت کے ذریعے سے عزاداری اور ماتم کے لیے نہیں بتایا، حکم نہیں دیا، تو اگر حکم دے دیتا تو محبت کا امتحان کیسے ہوتا؟ بھائی اگر خدا حکم دے دیتا تو محبت کا امتحان کیسے ہوتا؟ بھائی غلط سوال کر رہا ہوں؟ سوال تو میرا حق ہے، آپ لوگ بتائیے صلوات پڑھ دو پھر محمد والے۔ یعنی ہر انسان جو آ کے اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ بھیا یہ چیز قرآن میں کہاں ہے، یہ چیز قرآن میں کہاں ہے، دیکھو ہر چیز جو ہے وہ خدا نے قرآن میں نہیں بتائی ہے، کیونکہ خدا اگر بتانا چاہتا قرآن میں تو اپنے آپ دیکھیے کہ جناب ابراہیم کو خواب کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کا امتحان لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بھائی آپ تو خلیل اللہ ہیں، میں تو یہی کہوں گا آپ جب خلیل اللہ ہیں تو آپ کے صحیفے میں آپ جا کے دیکھیے، آپ لوگ جو بولتے ہیں یہ تعزیہ رکھنے کا شرعی وظیفہ کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تعزیہ داری کری جائے؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ علم اٹھایا جائے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین کے غم کے اوپر آنسو بہایا جائے؟ کہا دیکھو ہر چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کبھی خدا جو ہے وہ خواب کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، کبھی جو ہے خدا اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دو پر محمد والی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ خدا کا امتحان لینے کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ خدا محبتوں کے ذریعے سے محبت کے میدان میں آ کے امتحان لیتا ہوا نظر آتا ہے ارباب اعضاء۔ آپ دیکھیے کہ آج کل کتنے زیادہ جو ہے، بس آخری جملے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آواز بھی جو ہے وہ اتنی ساتھ نہیں دے رہی ہے، ایک صلوات پڑھ دو پر محمد والے۔ بھائی آج کل آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوال ہونے لگے ہیں
کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، فلا کیوں ہے، ٹکا کیوں ہے، اور سب کچھ جو ہے سارے سوال سارے الزامات جو ہیں وہ عزاداری کے اوپر ہے۔ بھائی ساری دقت جو ہے وہ انسان کو عزاداری کے اوپر ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، ابھی میں نے دن کی مجلس میں آپ کو شہید اول کا جو واقعہ بتایا تھا کہ ان کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور ان کے کتنے احسان تھے اسلام کے اوپر، آپ بتائیے انہوں نے عزاداری کا کس طرح دفاع کیا۔ شہید اول کے بارے میں نے بتایا تھا، اور شہید ثالث کے بارے میں یہاں پہ موجود ہے نظر چاچا، انہوں نے جو ہے بیان کیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ کس انداز میں جو ہے یہ 5 ہستیاں تاریخ اسلام میں ایسی ملتی ہیں کہ شہید اول، شہید ثانی اور شہید خامس، شہید رابع، شہید ثالث، یہ 5 شہید ہیں انہوں نے۔ اور اس طرح سے نہ جانے کتنے شہید، نہ جانے کتنے علماء مجتہد جن کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا عزاداری کے لیے، جنہوں نے اپنی پوری جان، پوری زندگی لگا دی، مگر تبھی آج یہ ہم اور آپ اتنی آسانی کے ساتھ اس عزاداری کو منا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جانوں کو قربان نہیں کیا، ہم لوگوں نے عزاداری کی قیمت نہیں چکائی ہے۔ بھئی ہمارے باپ کرتے تھے، ہم نے دیکھا بچپن سے، ہم بھی کرنے لگے، نہ ہم کو کسی نے منع کیا، نہ ہم کو کسی نے منع کیا، نہ ہم کو کسی نے روکا، نہ ہم کو کسی نے ٹوکا، اتنی آسانی کے ساتھ اپنے جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوئے، 6 سال کے ہوئے، والد نے آ کے جو ہے ہاتھ میں علم پکڑا دیا، ہم نے جو ہے علم پکڑ لیا۔ بھائی آپ یہ بتائیے جب ہم علم پکڑے، کسی نے آ کے منع تو نہیں کیا، کسی نے آ کے یہ تو دھمکی نہیں دی ہم تمہارے گلے کو کاٹ دیں گے، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، مگر ارباب اعظم وہ بھی زمانہ تھا جو ہمارے علماء کا جو ایک ایسا زمانہ چلتا تھا کہ جہاں پہ جو ہے کھلم کھلا جو ہے وہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا عزاداری کے نام پہ، یعنی ان علماء نے اپنی جانوں کو قربان کر کے عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے، اور اس عزاداری کو ہر زمانے میں مٹانے کے الگ الگ حربوں کے الگ الگ طریقوں سے دشمنان اسلام نے کوششیں کری ہیں۔ آج کے زمانے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کوشش کا انداز جو ہے وہ ان کا بدل گیا ہے، جدا ہو گیا ہے۔ کل تک جو وہ عزاداری کے اوپر حملے کرتے تھے وہ دشمن جو ہے وہ دشمن کے بھیس میں آتا تھا، آج جو عزاداری کے اوپر حملے ہو رہے ہیں وہ دشمن جو ہے وہ دوست کی شکلوں میں آ گیا ہے۔ کہا دیکھو عزاداری میں جو ہے وہ ایسا مت کرو، عزاداری میں جو ہے یہ مت کرو، عزاداری میں جو ہے وہ مت کرو۔ دیکھیے 100 کی سیدھی بات، ہم جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، مگر بشرطے اتحاد بین المومنین ہونا چاہیے۔ جب اتحاد بین المومنین ہو جائے گا، اور اتحاد بین المومنین سے پہلے بھی ایک اتحاد تو میں قائل ہوں، وہ اتحاد جس کے بارے میں ایک 2-3 دن پہلے میں بیان کر چکا ہوں، یعنی اتحاد بین البرادر جو ہمارے گھریلو، یعنی آپ بتائیے کہ ایک گھر کے اندر جو 4 بھائی رہ رہے ہیں، ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی سے بول نہیں رہا ہے اور نعرہ و جھنڈا بلند کر رہے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے۔ ارباب اعظم سب سے پہلا اتحاد جو ہے وہ ہمارے گھر میں اتحاد ہو، اس کے بعد جو ہمارا اتحاد ہو وہ مومنین میں اتحاد ہو، اس کے بعد جو سیڑھی آئے گی، اس کے بعد کا جو درجہ آئے گا وہ مسلمین کا درجہ آئے گا۔ کہا دیکھو تم لاکھ نعرے بلند کرتے رہو اتحاد بین المسلمین، یہ اتحاد جو ہے کامیاب تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب اتحاد بین البرادر، اتحاد بین المومنین کامیاب نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ تو ارباب اعظم میں نے یہ بات اس لیے بیان کری کہ ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن باتوں سے اتحاد بین المومنین میں تفرقہ پڑے، اتحاد بین المومنین میں لوگوں کو ایک دوسرے کو جو ہے لوگوں کے درمیان میں دیوار کھڑی ہو، اخلاقی طور پہ یا کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ دیوار کھڑی ہو جائے۔ ہمیں جو ہے وہ مل جل کے، بھائی کوئی انسان جو ہے کوئی کام عزاداری کے نام پہ کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، بھائی وہ عزاداری کے نام پہ کر رہا ہے، ہم جو ہے کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو ٹوک رہے ہیں عزاداری کے اوپر۔ عزاداری جو ہے وہ کلچر کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے عزاداری کی تبلیغ میں، خصوصاً جو ہے وہ ہندوستان میں، اور آج سے نہیں ہے۔ ہندوستان میں عزاداری آپ دیکھیے کہ آج سے جو ہے وہ آپ پہلے کی تاریخ جو ہے 400 سال 500 سال پہلے، تو جتنی اچھے لیول پہ جتنی بہتر طریقے سے آج عزاداری ہو رہی ہے اتنی پہلے نہیں ہوتی تھی۔ آپ دیکھیے کہ جو مغل پیریڈ ہے یا جو مغل سے پیریڈ سے جو پہلے کا جو پیریڈ ہے ہوتی تھی، ایسی بات نہیں ہے، مگر اتنی بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو ہندوستان میں عزاداری پھیلی ہے یہ کچھ ایسے کلچرز ہوتے ہیں کہ جن کے کلچر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور جن کلچر سے عین اسلام کے اوپر، یعنی اسلام جو اسلام کی مین شکل ہے، اگر اس کے اوپر کوئی اگر حرف نہیں آ رہا ہے تو اس کے ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے،
اور اس کے اوپر انسان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. بھائی انسان جو ہے اگر کرنے کے لیے ہی نہیں بول رہا ہے تو اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یعنی ایک ایسے عمل کو انسان نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مومنین میں آپس میں تفرقہ پڑے. بھائی سب سے بڑی مثال بہت ہی لیکن نازک مسئلہ ہوتا ہے, اور اس نازک مسئلے کے اوپر میں نے سوچا کہ بول دوں, کیونکہ اتحاد بین المومنین کی بات ہو رہی ہے, مسلمین کا بھی خیال ہوں مگر پہلے مومنین. بھائی دیکھیے مسئلہ جو ہے وہ سب سے ایک عام مسئلہ عزاداری کے اوپر کی آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جب عزاداری میں اختلاف کی بات ہو رہی ہے تو یہ کون سے کس چیز کے سلسلے کی بات ہو رہی ہے. بھائی آپ دیکھیے سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے بڑا جو جس چیز سے جو ہے وہ فتنہ بن گیا ہے, آپ دیکھیے کہ عزاداری میں 10 دن اور اس کے بعد 2.25 مہینہ ہمیں جو ہے کسی اور چیز میں, نہ کسی سیاست میں, نہ کسی جو ہے پالیٹکس میں, نہ کسی طرح کے اختلاف میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے, ورنہ اہل بیت کی جو مصیبت ہے ان کے زیادہ حق ادا نہیں کریں گے ان کا. بھائی سال بھر ہمارے لیے پڑا ہوا ہے, سال کے جو ہے وہ 10 مہینے ہمارے لیے, 9.5 مہینے ہمارے لیے کافی ہیں. جو کچھ جھگڑنا ہو جھگڑتے رہیے. بھائی سارے فتنے یہ محرم کے ماہ محرم میں, ماہ سفر میں, ماہ ربیع الاول میں کیوں نکل کے آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ محرم کا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جتنے بھی اہل تشیع ہیں یا اہل تشیع نابیوں, جو بھی عزادار ہیں, میں لفظ عزادار لے رہا ہوں, جو بھی عزادار ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے, اور سب کا جو مذہب ہے وہ عزادار ہونا چاہیے, نہ کہ ہم فلاں فرقے سے ہیں, ہم فلاں چیز کے قائل ہیں, ہم فلاں نظریے کے قائل ہیں. کہا دیکھو ہر چیز جو بھی ہے ہمارا نظریہ, وہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ ہمارے قبر میں جائے گا ہمارے ساتھ میں, نہ کوئی اور جو انسان کوئی اور عمل کر رہا ہے وہ اس کا نظریہ اس کے ساتھ اس کے قبر میں جائے گا. ہم جو ہے اتنا اس کے نظریے کے لیے کیوں پریشان ہے؟ یہ ایسا زمانہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر لے, یہی بہت ہے. دوسرے کے ایمان کی فکر میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے. اب آپ دیکھیے سستانی صاحب کا کیا مسئلہ ہے کہ جتنے بھی سوال وہاں پہ ہوتے ہیں ان سے کہ یہ زنجیر زنی کا مسئلہ ہے یا خمازنی کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ نے ایک انسان جو اتنے بڑے لیول پہ یوں ہی نہیں ہوتا ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں یا تو میں ادھر رہوں گا یا میں ادھر رہوں گا. اگر ایک بھی طرف میں چلا گیا تو یہ جو اہل تشیع جتنی جانیں قربان ہوئی ہیں, جس کو فروغ دینے کے لیے جو آج یہاں پہ پورے زمانے میں جو اہل تشیع چھائے ہوئے ہیں, یہ ٹکڑوں میں بکھر جائیں گے. اگر میں نے کہہ دیا کہ کرو یا میں نے کہہ دیا نہ کرو. انہوں نے کہا کہ اس پہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. بھائی جو بھی عزادار ہے وہ اپنے محبت, اپنے عقیدے کے مطابق جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کرتا رہے. کہا دیکھو یہی چیز, یہی عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے. جو انسان جو کر رہا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے, جو اس کا دین ہے وہ اس کے ساتھ ہے, جو ہمارا دین ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں جو ہے کسی بھی فتنے میں نہیں پڑنا چاہیے. اب آپ دیکھیے عزاداری کے اوپر جتنے بھی مسئلے مسائل پیش آتے ہیں وہ سب کچھ عزاداری میں آپ یہ مت کریے, وہ مت کریے, فلاں مت کریے, ڈیکا مت کریے. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے دن بھر میں 10 مجلسیں کری ہیں, 10 مجلسوں میں آپ نے سنا کتنی مجلسوں کو ہے؟ آپ نے 10 مجلسوں میں 10 مجلسیں تو آپ نے اٹینڈ کر لی. آپ بہت بڑے مولا کے چاہنے والے ہیں. آپ نے ان 10 مجلسوں میں جو کچھ سنا اس میں سے کتنی چیزوں کو پریکٹیکلی اپنے لائف میں اپلائی کیا, کتنا کیا؟ وہ 10 مجلسیں جو آپ نے اٹینڈ کری, ان 10 مجلسوں میں آپ نے اپنے امام کے اوپر کتنا گریہ کیا؟ غلط کہہ رہا ہوں بھائی 10 یعنی اسلام یا عزاداری کچھ بھی ہو وہ جو ہے کوانٹٹی کا نام نہیں ہے, کوالٹی کا نام ہے. دیکھیے تھوڑا کریے, مختصر کریے, مگر کوالٹی ہونی چاہیے اس میں. اس کوالٹی کو ہم اپنے کسی تفریقے کے ذریعے سے اس کے اوپر پانی نہ پھیر دیں. بہت ہی مشکل کے ساتھ آپ دیکھیے کہ 10 مجلسوں میں جب انسان جاتا ہے, ضروری نہیں کہ ہر مجلس میں وہ رغبت کے ساتھ گریہ کر سکے. بہت ہی توفیق ہوتی ہے, بہت ہی زیادہ جب انسان کو بہت ہی زیادہ کانسنٹریشن ہوتا ہے اس کا فرش ادا پہ, بہت زیادہ وہ مانوسیت ہوتی ہے جب اس کی جو کچھ وہ سن رہا ہے, جو رابطہ ہوتا ہے بیان کرنے والے کا اور سننے والے کا, اور تصور جو ہوتا ہے, یہ تمام فیکٹر ہوتے ہیں, تب جا کے ایک انسان کا آنسو نکلتا ہے. ایک آنسو کے نکلنے کی قیمت 10 مجلسیں ہیں, اور اس ایک آنسو کو کتنی آسانی کے ساتھ ہم اپنے کسی عمل کے ذریعے سے ضائع کر دیتے ہیں. غلط بات کہہ رہے, صلوات پڑھ دے بر محمد والے. بھائی آج کے ٹائم پہ جو عزاداری کے اوپر حملہ ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ بھائی سب سے زیادہ جو حملہ ہو رہا ہے, کہا دیکھو فلاں مرجع نے یہ کہہ دیا, ان مرجع نے یہ کہہ دیا. دیکھو بھائی مرجعیت کو بدنام مت کرو, 100 کی سیدھی بات. مرجع جو ہیں وہ اتنے فالتو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ عزاداری کے اوپر جو ہے وہ فرش ادا پہ کسی نے چھینک دیا تو وہ فتویٰ دے دیں گے کہ انہوں نے چھینک دیا ہے. بھائی آپ پہلے جا کے یہ تو پتہ کر لیجئے کہ جس طرح سے ہم بزنس کر رہے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, جس طرح سے ہم بزنس کر رہے ہیں وہ بزنس کا طریقہ میرا حلال ہے یا حرام؟ تو یہ نہیں پوچھا.
और उन्होंने फर्श ज़्यादा के ऊपर छीन दिया था, फतवा लेके हम आ रहे हैं, मतलब फतवे का खेल बना दिया है। हम लोगों के यहाँ फतवा इतनी आसानी से नहीं आता। वो और मज़हब है कि बेड पे लेटने का तरीका कैसा है, ऐसे हो गया तो निकाह हराम हो जाएगा, ऐसे हो गया तो वो तलाक हो जाएगा, ये इतना सा ये हो गया तो ये हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। बहुत आपकी खामोशी बता रही है कि सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले भाई हर बात के ऊपर मरजैयत के फतवे लाना बंद कर दीजिए। जो वो फतवा दे रहे हैं आपके पास तौज़ीहुल मसाइल मौजूद है, जदीद जो मसाइल है वो भी उसमें मौजूद है, जो नए ज़माने के फिक़ही मसाइल है वो भी मौजूद हैं। पढ़िए, मुतालिया करिए उसका, जिसकी आप तकलीद कर रहे हैं, जो भी वो हुक्म दे रहा है उसकी तकलीद करिए। एक बार ये भी जाके फतवा पूछ लीजिए कि दूसरे के अमल के ऊपर बोलना, ये आप जिसकी तकलीद कर रहे हैं इसमें उसका हुक्म क्या है, जाके पूछिए, जाके पूछिए, पता करिए सिस्तानी साहब से या जिसकी भी आप तकलीद कर रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, फला ऐसा कर रहा है, ये बताइए हमको क्या इजाजत है कि इनके अमल में मैं बोलूं। देखिए जाके पूछिए वो क्या बोल रहे हैं, बोलिए या ना बोलिए, या खामोशी अख्तियार करिए या पीछे पड़ जाइए उसके, देखिए जो फतवा रहा है उसके ऊपर अमल करिए। भाई आप जो है वो भाई भाई का जो है आपने गज़ब जो है वो हक को गज़ब कर लिया, आपने जो है वो पड़ोसी के हक को जो है वो गज़ब कर लिया, आपने जो है वो दूसरों का हक को गज़ब कर लिया, आपने जो है वो तमाम तरह के जो इस तरह के चीज़ें मिलती हैं ज़माने में, जो उसूल है, जो हक है, वो जो है उसको आप पामाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सारे फतवे जो हैं, सारी जो है दीन जो है वो आपको फरशेज़ा और आज़ादारी के नाम पे आके याद आता है। और ये अरबाबियदा और कुछ नहीं है, ये शैतान का हरबा होता है। क्योंकि देखिए मैं पहले ही वो एक चीज़ मैं बोल चुका हूँ कि शैतान जो है जब वो आता है तो वो किसी गैर की शक्ल में नहीं आता है। शैतान जो आता है वो मस्जिद के रास्ते से आता है, मस्जिद के दरवाजे से आता है। शैतान जो आता है वो इमाम बारगाह के दरवाजे से होके अंदर आता है, ताकि कोई इंसान मुझे मेरे असल बेस में ना पहचान ले। अगर असल बेस में देख लेगा तो ये मुझसे जो है समझ जाएगा। सलवात पढ़ते मर मोहम्मद वाले भाई, आप ये बताइए कि अली साहब हैं, बहुत छोटी सी मिसाल, बस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे एहसास है मैं रफ्ते में क्यों करा रहा हूँ। आखिरी जुमला आपके समाज के हवाले करना चाहता हूँ। आखिरी जुमला आसिफ भाई मुलाजा फरमाइएगा। आखिरी जुमला कि अली साहब हैं, अब हम जो है वो घर से बाहर निकले। अब देखिए ये जो लोग होते हैं इस तरह के तफरका फैलाते हैं। क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, एक मैसेज जो है इस तरह का फैला दिया, पता है 10 लोग जो हैं आग बंद करके उसको फॉरवर्ड कर देंगे कि भाई देखो ऐसी चीज़ आई है, वहाँ से ये आया है, वो आया है। सिस्तानी साहब ने हुक्म दिया है कि जो है वो आप नज़र दिला दीजिए, मुसीबत जो है वो टल जाएगी। चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। सिस्तानी के पास साहब के पास और कोई काम नहीं है। सिस्तानी साहब यही बताएंगे कि जो है वो इमाम हुसैन की जो है आप नज़र दिलाइए, मुसीबत टल जाएगी। सिस्तानी साहब की तरफ से पैगाम आया है, ये मैसेज जो है वो 4 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए, वरना जो है आप बर्बाद हो जाएंगे। और कोई मतलब देखिए मरजैयत को कहाँ से जो है वो खोखला किया जा रहा है, यानी उन चीज़ों को मरजैयत से मंसूब कर दो। तवज्जो चाहता हूँ, उन चीज़ों को मरजैयत से मंसूब कर दो जो असलन मरजैयत की तरफ से नहीं हो रही है। मरजैयत खत्म हो जाएगी, दुश्मन की जरूरत नहीं है, तो बखुद खत्म हो जाएगी। कहा अली साहब जो है वो बाहर निकले, हमारे जो है बुर्ज में कोई इंसान बैठा हुआ है, जरूरत नहीं कर रहा है कि सामने से आके हमको कुछ बोल सके, सामने से आके हमला कर सके। मस्जिद के अंदर घुस गया, तवज्जो चाहता हूँ, बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूँ। मस्जिद के अंदर घुस गया, मस्जिद से अंदर घुस के ढेला फेंक दिया मेरे ऊपर। अब मेरे ऊपर ढेला आके लगा। अब अली क्या देख रहे हैं, कह रहे हैं अरे यार मस्जिद के ऊपर से जो है ढेला आ रहा है मेरे ऊपर, अब हम क्या करें। अब भाई किसी ने सामने से ढेला चलाया होता तो हम उसको जवाब देते मैदान में कि आओ भाई सामने से आके मरजैयत के ऊपर हमला करो, ये मरजैयत के चाहने वालों की शक्ल में क्यों छुपे हुए हो। भाई अगर ढेला चलाना चाहते हो तो सामने से चलाओ, ये मस्जिद के अंदर घुस के क्यों ढेला चला रहे हो। अब हम चुप है भैया कि हम क्या बोले, मस्जिद से ढेला आया है। अब अगर अली ने जो है पलट के जवाब दे दिया, ढेला फेंक दिया, तो फोटो खिंच जाएगी, वीडियो बन जाएगा, वायरल हो जाएगा, अरे अली साहब जो है वो मस्जिद के ऊपर ढेले चला रहे हैं। बेदारी का सबूत आपने दे दिया। मोहम्मद वाले भाई अब अली साहब ने अगर मस्जिद के ऊपर पलट के यानी आप देखिए दोनों तरह से मेरा नुकसान है। भाई मस्जिद के अंदर से जाके चलाने वाला ढेला चला रहा है, हमने देखा नहीं किसने चलाया,
या तो हम चोट खा के सहते रहें, सफर करते रहें, भैया ना जाने मस्जिद के अंदर से कौन ढेले चला रहा है, और जोश में आके पलट के अगर हमने वार कर दिया तो भाई वीडियो बनाने वाले, फोटो बनाने वाले फोटो खींचने के लिए तैयार बैठे, देखिए देखिए अली साहब जो है मस्जिद के ऊपर ढेलेबाजी कर रहे हैं। इमेज मेरी खराब हो गई कि हम मस्जिद के ऊपर ढेला चला रहे हैं। कहा देखो जैसे ये लोग जो है कि मस्जिद के अंदर से ढेले चला रहे हैं ताकि जो है खुद बेनकाब ना हो पाए और कोई पलट के इनके ऊपर ढेले ना चला पाए, ऐसे ही कुछ लोगों ने मरजैयत के नकाब को पहन रखा है और मरजैयत के पास जाके जो है वो ढेले चलाते हैं, फतवों के ढेले चल रहे हैं। तो समझ में नहीं आता है, बहुत मुसलमान जो है वो बहुत मासूम है, समझ में नहीं आता है कि कौन सा ढेला जो है वो मस्जिद से आया है, कौन सा ढेला जो है वो मस्जिद में घुस के चलाया जा रहा है। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो भाई छोटी सी एक पैगाम था जो मैंने दिया, देने की कोशिश करी। आप देखिए कि किस अंदाज में जो है डिफेंस में जो है वो बोलना पड़ता है आके। आप देखिए कि अहले बैत को जो है वो हादी और रहबर बताया जा रहा है कि ऐसे हादी और रहबर को मैंने तुम्हारे लिए इस दुनिया में भेजा ताकि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ और निजात पा जाओ। मैंने कुरान का वारिस इनको बना के भेजा। भाई अब जो लोग इतराज करते हैं कि ये हमारे जो है ये वारिस नहीं है और हम जो है इनको मीटिंग में करके हम चुनेंगे, हम जो है इनको अलग तरीके से चुनेंगे और ये वारिस जो है ये इस तरह से नहीं बनाए जाते, हम इस बात के कायल नहीं। तो भैया वो उनका ईमान है, ये हमारा ईमान है। भाई आप देखिए एक छोटा सा वाकया, आप देखिए कि जनाब रसूल खुदा के दौर में, जनाब रसूल खुदा के दौर में जो दुश्मन थे वो भी जो है इस बात के कायल थे, यानी जानते सब थे, जानते सब थे, मगर रविश जो है उन्हें अपनी ही उससे कायम रहना था। भाई जब खुदावंद मुताल ने रिसालत माफ के जरिए से ये आयत अपने बंदों तक भिजवाई कि देखो तुम कुरान मजीद की अगर तुम्हें इस किताब के ऊपर शक है, इस किताब की किसी आयत के ऊपर शक है तो तुम इसके जवाब में छोटी सी आयत ले आओ, इसका जवाब दे दो। अब जब खुदा ने हबीब के जरिए से ये पैगाम भिजवाया, ये आयत जो है खुदा के हबीब ने लोगों तक पहुंचाई, तो अबू जहल का बेटा वहाँ मौजूद था। जैसे ही अबू जहल के बेटे ने सुना कि अच्छा ये बात है, खुदा जो है वो चैलेंज दे रहा है कि अगर खुदा के रसूल ने कह दिया है कि अगर जो है ये छोटी सी आयत का एक जवाब ले आएंगे तो खुदा के हबीब जो है वो अपनी जो मिशन है, जो तबलीग है इस्लाम की करना छोड़ देंगे। दौड़ते हुए खुशी खुशी जो है वो अब्बा की खिदमत में गया, अबू जहल की खिदमत में गया, कहा अब्बा ऐसा ऐसी बात हुई है, आपसे जो है आपको खुदा के रसूल के खिलाफ साजिशें करने की जरूरत नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ, आपसे आपको खुदा के हबीब के खिलाफ मीटिंगें करने की जरूरत नहीं है, मामला हल हो गया। कहा क्या? का मामला हल हो गया, खुदा ने खुद मामला हल कर दिया, रसूल ने मोहम्मद ने खुद मामला हल कर दिया। कहा ये बताओ क्या हुआ? कहा खुदा के हबीब कह रहे हैं कुरान की छोटी सी आयत का जवाब ले आओ, मैं इस्लाम की तबलीग करना छोड़ दूंगा। अबू जहल का चेहरा जो है एक बार आंख बबूला हुआ, लाल हुआ, जर्द हुआ, कहने लगा मैंने तुमको कितनी बार मना किया है मोहम्मद की किसी मजलिस में मत जाया करो, कितनी बार तुमको मना किया है कि मोहम्मद की मजलिस में मत जाया करो, क्यों वहां चले जाते हो? अरबाब आज़ा एक बनी उमैया का एक खलीफा गुजरा है कि जिसका नाम जो है उमर इब्ने अब्दुल अजीज, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे चौथे इमाम सल्लल्लाहु का ज़माना है। और इस ज़माने में जो है एक शख्स जो है ये उमर इब्ने अब्दुल अजीज जो है ये इमाम की खिदमत में हाजिर होता है। इमाम की खिदमत में हाजिर होने के बाद और आपसे जो है जब यहाँ पे हाजिर होता है तो इमाम भी खड़े हैं मदीने में और ये भी खड़ा हुआ है और मदीने के लोग भी यहाँ पे जमा है। तवज्जो चाहता हूँ, मदीने के लोग भी यहाँ पे जमा है। आप लोग के ऊपर जो है वो थकान जाहिर हो रही है। बस ये आखिरी रवायत और सच में ये आखिरी रवायत, इसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा और अपने मसाइल सलवात पढ़ देकर भाई देखिए आप इमाम भी खड़े हुए हैं और ये खलीफा भी खड़ा हुआ है। खलीफा जो है वो सवाल करता है लोगों से कि ये बताओ, इधर इमाम खड़े हैं, ये बनी हाशिम से हैं, इधर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं बनी उमैया से हूँ, ये बताओ हम दोनों में अफजल कौन है? भाई लोग भी जो है उस ज़माने में कम चापलूस नहीं थे। जो सामने एकदम खड़ा हुआ था फ्रंट बेंचर कहने लगा कि आप अफजल हैं। अब इसके जो कैरेक्टर के बारे में मिलता है
عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں جو ملتا ہے، اس کے کریکٹر کے بارے میں مجھے ملتا ہے کہ بنی امیہ کا سب سے ایسا خلیفہ تھا کہ جو سب سے مطلب بغض و حسد تو کرتا تھا مگر سب سے نرم کچھ گوشہ بھی رکھتا تھا اہل بیت کے لیے، ایسا ملتا ہے۔ اس کے جو ہے تفصیل میں نہیں جانا ہے زیادہ اندر ڈیٹیل میں، مگر چونکہ ہلکا سا نرم گوشہ رکھتا تھا اہل بیت کے لیے، تو وہاں پہ اس نے دیکھیے حق بیانی سے کام لیا، کہا تم غلط بول رہے ہو، تم جو ہے غلط بول رہے ہو، تم جو ہے وہ چاپلوسی کر رہے ہو میری، میں بھلے ہی خلیفہ وقت ہوں، میں بھلے ہی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، مگر دیکھو اس دنیا میں جو افضل ہے وہ یہ ہیں۔ بھائی پوچھنے والے نے جس نے جواب دیا تو اس نے کہا کہیں گے یہ بتائیے یہ کیوں افضل ہے؟ کہا یہ اس لیے افضل ہے، بیداری کا ثبوت دیے گا، یہ اس لیے افضل ہے کیونکہ کائنات کا ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش ہم ان کی نسل میں ہوتے، کاش ہم ان کی نسل میں ہوتے۔ کوئی یہ ارمان، کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے کہ کاش وہ میری نسل میں ہوتا۔ صلوات پڑھتے پھر محمد والے محمد کا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ دشمن اہل بیت خود سے اس بات کا اقرار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تاریخ میں کہ آپ کی جو منزلت ہے وہ اور ہے، اور ہم نے جو ہے وہ غلط طریقے سے آپ کے حق کو جو ہے وہ قلب کر لیا ہے۔ بس صلوات پڑھتے پر محمد والے۔ تو ارباب عزا آپ دیکھیے کہ کس انداز میں جو ہے وہ خدا نے جو ہے اس سسٹم کو بنایا کہ اس کائنات میں ہادی و رہبر کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے تاکہ ہم نجات پا جائیں، اور کربلا میں ایک ایسا ہی ہادی و رہبر امام حسین علیہ السلام کی شکل میں خداوند متعال نے بھیجا تاکہ یہ زمانے والے امت جو ہے ہدایت پا جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ نجات پا جائیں۔ ارباب عزا ایک محرم سے بس میں رفت مسائل کی طرف میں آ گیا، مسائل کی طرف پہ آ گیا، اور آپ میں بس اتنی سی گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے فضائل اہل بیت میں جو ہے ساتھ دیا ہے اسی طریقے سے آپ مسائل کے لیے بھی آمادہ رہیں۔ نہیں معلوم کہ کون انسان ایسا ہو کہ جس کو دوبارہ توفیق ہو اس فرش عزا پہ آنے کی، کیونکہ ارباب عزا اس فرش عزا پہ ہم خود نہیں آتے ہیں، سچ بتا رہا ہوں، اس فرش عزا پہ ہم خود نہیں آتے ہیں، اس فرش عزا پہ ہم کو بلایا جاتا ہے۔ جب تک ہمارا بلاوا نہیں ہوتا ہے اس فرش پہ آنے کا تب تک ہم لاکھ چاہ لیں ہم اس فرش کے اوپر نہیں آ سکتے ہیں۔ قسم خدا کی توفیق ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، یہ اہل بیت کی طرف سے کہ انسان جب فرش عزا کے اوپر آ جاتا ہے۔ ارباب عزا پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک آپ نے مجالسوں میں شرکت کری، ایک کے بعد ایک مجالسیں ہوئیں، اور آپ نے بڑے ہی خلوص کے ساتھ ان تمام مجالسوں کو اٹینڈ کیا، اور تھکان بھی رہی اور آپ جو ہے مصروف بھی رہے، مصروفیت بھی رہی، ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھا، مگر بہرحال جیسے ہی جو ہے وہ ماہ محرم کا چاند نکلا ہر انسان نے اپنی مصروفیت کو چھوڑتے ہوئے، تو کسی نے اپنے کاروبار کو چھوڑا، کسی نے اپنی جاب کو چھوڑا، کسی نے جو ہے اپنے گھر کو چھوڑا، کوئی جو ہے وہ کہیں باہر دور سے دوسرے شہر سے جو ہے وہ اپنے وطن کو آباد کرنے، عزا خانوں کو سجانے کے لیے نگرام چلا آیا۔ آج 10 محرم بھی گزر گئی اور 11 محرم بھی گزرنے پہ آ گئی ارباب عزا، مگر ایمان سے ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتائیے گا، تصور شرط ہے، اپنے تصوروں کو جو ہے آپ کربلا کے میدان میں لے جائیے، وہ میدان کہ جو اب خالی ہو چکا ہے۔ کل تک جو میدان بھرا ہوا تھا زہرا کے نور امام حسین کی موجودگی سے، جس کی جو کربلا نور سے منور تھا، معطر تھا، وہ کربلا جو ہے آج وہاں پہ وہ شخصیتیں موجود نہیں ہیں۔ ایمان سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس سوال کا آپ جواب بتائیے کہ یہ بتائیے پہلی محرم سے لے کے آج 11 محرم ہو گئی، ہم نے کتنی مجلسیں کریں، کتنے ہم نے تابوت اٹھائے، کتنی ہم نے گریہ زاری کری، کتنے ہم نے علم سجائے، مہندی سجائی، مگر ارباب عزا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا دل اس بات کے اوپر اطمینان رکھتا ہے، کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جتنا ہم نے امام پہ ماتم کیا، جتنا ہم نے اپنے امام کے اوپر گریہ کیا وہ کافی تھا؟ کیا امام کے مظلومیت کا رونے کا حق ادا ہو پایا؟ ارباب عزا ایمان سے بتائیے گا۔ ہمارا دل جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے بس جیسے ہی اس بات کا نام آتا ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں، بے ساختہ جو ہے ہمارے لبوں سے نکلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ امام کے اوپر کھل کے گریہ نہ کر سکے، ہم جو ہے وہ کھل کے امام کے اوپر آنسو نہ بہا سکے۔
जिस अंदाज में हमको होना चाहिए था उस अंदाज में हम इमाम पे क्रिया न कर सके, हो न सके। न जाने हमारे गिरिये में क्या कमी रही हो, न जाने हमारे मातम में क्या कमी रही हो। हाथ जोड़ के मैं शहजादी फातिमा ज़हरा से गुजारिश करूंगा कि ऐ शहजादी, ये तमाम अदादार ये सब आपके लाल के चाहने वाले हैं, ये आपके लाल का फल बिछाने वाले हैं, ये आपके लाल के मातम करने वाले हैं। इन सबके इन अदादारी को कबूल करिएगा, इन सबके आंसुओं को कबूल करिएगा। बस अरबाब अज़ा 11 मुहर्रम आ गई, 11 मुहर्रम आ गई अरबाब अज़ा। कल तक एक ऐसा वक्त आया था आले रसूल के ऊपर, इमाम हुसैन के ऊपर अरबाब अज़ा, कि जिसकी मजलूमियत का तज़किरा पहले आप जो है वो सुनते रहे हैं मसाइब में। और एक थकान भी है जो हमारे ऊपर है, गालिब है वो थकान। और जाहिर है इंसान जो है वो पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जो मजलिसें करता है तो वो थक जाता है, जिस्मानी तौर पे भी थक जाता है और ज़हनी तौर पे भी थक जाता है। मगर अरबाब अज़ा, ईमान से बताइए, हम इतने थके हुए हैं फिर भी हम यहाँ इतने आराम के साथ इस फर्श पे बैठे हुए हैं। लाइट भी मौजूद है, पंखा भी चल रहा है, हवा भी चल रही है, आराम और आराइश के सारे वसाइल, सब सारे वसीले यहाँ पे मौजूद हैं। मगर अरबाब अज़ा करबला के मैदान में, अरे लाशें जो हैं, आज जो है करबला के मैदान में लाशें बेगोरो कफन पड़े हुए हैं। लाशों को जो है वो कोई दफन करने वाला नहीं है। लाशें जो हैं, किसके लाशें पड़े हुए हैं? कहीं पे अली अकबर है, अली कड़ियल जवान अली अकबर का लाशा पड़ा हुआ है, कहीं पे कासिम का लाशा आमाल पड़ा हुआ है, कहीं पे अली असगर का लाशा पड़ा हुआ है, कहीं पे अब फुरात के ऊपर देखिए तो कहीं पे अब्बास के बाजू पड़े हुए हैं, कहीं पे अब्बास का लाशा पड़ा हुआ है, कहीं पे ज़ैनब के तो प्यारे और मोहम्मद के लाशें पड़े हुए हैं। अरबाब अज़ा, शाम गरीबा के हवाले से 2 नुक्ते मैं यह बयान करना चाहता हूँ मसाइब की तमीज़ के लिए। अरबाब अज़ा, मसाइब जब शाम गरीबा के बयान होते हैं और तारीख़ में जो मसाइब में मिलता है, रवायत में मिलता है शाम गरीबा के हवाले से, कि जब तक जो है वो एक के बाद एक शहदा खैमे से रुखसत होते हैं और जामे शहादत नोश फरमाते हैं, जो बीबियाँ हैं वो खैमों से बाहर नहीं आई थी। तारीख के जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। बीबियाँ जो हैं वो खैमों से बाहर नहीं आई थी। और जब शाम गरीबा आई, शाम गरीबा आने के बाद, जब कत्ल हुसैन के बाद स्याह आंधी चलना शुरू हुई, फुरात का पानी नहज़ो चलना शुरू हुआ और स्याह आंधी आई। स्याह आंधी आने के बाद जब लाशा हुसैन को पामाल किया जाने लगा, तमाम शहीदों के लाशे पे बहुक्म उम्र साथ घोड़ों को दौड़ाया जाने लगा, घोड़ों की टापों से जिसमें नाज़नी को पामाल किया जाने लगा। तब एक ऐसा वक्त आया कि बीबियों को खैमों से जो है लई जो है वो खैमों तलक आ गए और खैमों में आग लगाई जाने लगी। ये ऐसा वक्त था कि बीबियां जो है वो पहली बार खैमों से बाहर आई। मगर अरबाब अज़ा, शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था, अरे इन बीबियों ने लाशों को नहीं देखा था। रात का वक्त है और शाम का वक्त है, बीबियों ने जो है खैमों से बाहर तो आ गई, मगर शाम गरीबा का आलम है, गरीबों की शाम है, यतीमों की शाम है। अभी किसी ने भी शुहदा को नहीं देखा, मगर तारीख में मिलता है कि जैसे ही 11 मुहर्रम को अरे सूरज निकला, रोशनी फैली। अब जो बीवियों ने खैमे तो जल चुके हैं ना, अरबाब अज़ा रोने में कोई कमी ना आने दीजिएगा, दिल खोल के गिरिया करिएगा, बस चंद रोज, अरे एक दिन हम और रहेंगे ना ग्राम में, उसके बाद कौन जाने कि कौन जिंदा रहेगा। जो जिंदा रहेगा वही हुसैन का गम मनाएगा। बस अरबाब अज़ा, 11 मुहर्रम को सूरज का निकलना था। अब जो बीबियों ने करबला के मैदान में लाशों पे देखना शुरू किया, अब जो नजर लाशों पे पड़ी तो तारीख का जुमला है, बीबियां खैमों से निकल के करबला के मैदान में ऐसे फैल गई जैसे तस्बीह के दाने टूटने के बाद करबला के मैदान में
بکھر جاتے ہیں بس اسی انداز میں. ارے کسی بیوی نے اپنے آپ کو اولو محمد کے لاشے پہ گرا دیا. اے اولو محمد, ارے تمہارا ماتم نہ کر سکے. کسی نے اپنے آپ کو قاسم کے لاش کے ٹکڑوں پہ گرا دیا. اے قاسم, ارے تمہارا گریا نہ ہو سکا. بس ارباب ازا آپ کی آواز سے گریا بلند ہو گئی. یا خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ارے ایک بیوی آپ کے ساتھ اس فرش پہ موجود ہے, اپنے رومال کو آپ کے آنسوؤں کے لیے لے کے آتی ہے. اور باب ازا اتنی سی گزارش ہے, اس بیوی کا برم رکھ دیجئے, اس کا رومال خالی نہیں جانا چاہیے. 11 محرم آ گئی. بس ارباب ازا کسی نے اپنے آپ کو ابو الفضل عباس کے لاشے پہ گرایا. ارے کسی نے اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پہ گرایا. ایک بیوی ایسی تھی, نہیں میں کہوں گا 2 بیویاں ایسی تھی کہ جن 2 بیویوں نے اپنے آپ کو ارے غریب زہرا, ارے رسول خدا کے فرزند حسین کے لاشے پہ گرا دیا. پہلی بیوی کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ شہزادی زینب ہے. بس ارباب ازا مذاہب کو 2 جملے تصور شرط ہے. تصور کریے گا امام کا لاشا کی حالت میں. اب جب روایت میں ملتا ہے کہ جب بیوی نے آپ نے آپ کو امام کے لاشے پہ گرایا, چاہتی ہے کہ امام کے لاشے کو بوسہ دے سکے. راوی لکھتا ہے کہ زہرا کے ماجائے کے لاشے پہ ارے ایک نک کے برابر بھی جگہ نہیں تھی کہ جہاں زخم نہ موجود ہو. بس جب بیوی کو کوئی جگہ نہ ملی کہ جہاں بوسہ دے سکے, ارے شہزادی زینب نے کڑے کٹے ہوئے حلق پہ بوسہ دینا شروع کیا. اے اماں زہرا, ارے یہ وہی گلا ہے, ارے آپ کے ماجائے حسین کے ارے سوکھے گلے پہ کند خنجر سے ذبح کیا گیا. دوسری بیوی جو کون تھی, دوسری بیوی ارے ایک ایسی بیوی ہے کہ جس کو ہم اور آپ کوئی اور بیوی نہیں, بیوی رباب ہے. اپنے آپ کو اپنے والی و وارث کے لاشے پہ گرا دیا. اے میرے آقا, ارے آپ کا ماتم نہ کر سکے. بس ارباب ازا یہ قافلہ چلا کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, یہ قافلہ پہنچا. آخری روایت کے جملے دل کھول کے گریہ کر لیجئے. آپ جانیے یہ مصائب جانے. اور باب ازا مصائب کے آخری جملے, بیوی جو ہے وہ قافلہ اب جب شام آیا تو شام سے رہائی ملی. امام نے کہا اے بھوپی زینب, ارے ہم کو رہائی مل گئی ہے, تب سے یہ پیغام بھی جو دیجیے, ہم کو رہائی مل گئی ہے. کل صبح ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے واپس وطن تشریف لے جائیں گے. ارے جب یہ پیغام بھجوایا گیا, صبح قافلہ جمع کیا گیا. امام نے پوچھا اے بھوپی اماں, ارے ساری بیویاں جمع ہو گئی کیا؟ بی بی زینب نے کہا اے امام اے امام وقت, اے سید سجاد, ارے ساری بیویاں تو جمع ہو گئی ہیں. آپ کی ماں ارے رباب کا کچھ اتا پتا نہیں ہے. امام نے کہا اے بھوپی اماں, میں بیٹا ہوں, میں اپنی ماں کو جانتا ہوں. ارے میری ماں کہیں اور نہیں, غیر خانہ شام میں بیٹھی گریہ کر رہی ہے. اے سکینہ, سب سے زیادہ تو تمہیں ارمان تھا وطن جانے کا. اٹھو سکینہ, ارے ہم وطن کو جاتے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایام القیامة. خدایا